بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، ایک ایسا سوال جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ فرعون کی لاش ممی کی پہچان کس طرح ممکن ہوئی تھی۔ 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونیوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کے واقعات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں توریت اور بابل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ جس کے بعد ان کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بابل اور توریت خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک ایسی عجیب بات کہی گئی تھی جس کو کسی کی سمجھ نہیں تھی۔ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ دوستو آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ہنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی اسی طرح رہنے دی اور اسے ایسے ہی ہنود میں محفوظ کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کی حدود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں رہ گئی تھی۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونیوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اسی فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بعد بھی ایک آیت نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغیر احمد عبدالرسول جو کہ پرانی چیزوں کو چرا کر بیچا کرتا تھا، ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے سے تسبیح کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں پر وہ پرانی چیزوں کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 عیسوی کو دوسری ممی کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین عذاب سے دوچار کیا تھا، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر سے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی، دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے سوچا جدید سائنس ذرہ کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔
فوجی دوستوں نے سلامی دی، فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں نے ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی کے مطابق سمندری زراعت ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا کھو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا رکھ پر رسائل و جرائد کلک دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جب سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے، اس کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ہماری اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔